ناظرین، اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کھانے کی فوری بات دن آ جائے تو یہ صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ کریلا بادی فن کو ختم کرتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ بلامی مزاج والوں کے لیے کریلا نہایت مفید ہے۔ سانس کی بیماریوں میں 5 گرام میتھی دانہ پانی میں ابال کر استعمال کرو۔ میتھی دانہ نالیوں کے انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے۔ 3 چیزیں عقل میں اضافہ کر دیتی ہے: صبح کے وقت پھول سونگھنا، کھانے کے بعد کھجور کھانا اور بادام روزانہ کھانا۔ چھوٹے بچوں کی اگر کھانسی نہ جاتی ہو تو اس کو چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دے، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ امریکی کینسر سوسائٹی کے مطابق زیادہ تیز چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مشروب جیسی چائے، کافی یا پھر سادہ دودھ زیادہ گرم نہ پیا جائے، بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے اور کیلشیم کی کمی پورا کرنے میں بھی معاون ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک مالٹا کھائیں اور صحت مند رہے۔ مالٹا کھانے سے نظام انہضام اچھا رہتا ہے، جسم سے گرمی اور زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ مالٹا کولیسٹرول کو نارمل رکھنے اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے۔ مالٹے کا جوس چہرے کی رنگت نکھارتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ ناریل کا تازہ پانی جوڑوں اور پٹوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ خواب میں سفر کر رہے ہیں تو جان لو بہت جلد آپ کے گھر دولت آنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے تکالیف ہوگی۔ اگر کام کرنے کے بعد بہت تھکاوٹ محسوس رہی ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی کے اندر سیب کا رس ملا کر پی لیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے 2 سے 3 پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے دوران سفر کے اور متلی کی پرابلم نہیں ہوتی۔ تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جڑنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو شخص درختوں اور پودوں کے پاس زیادہ دیر رہتا ہے اس کے چہرے کی جلد بوڑھی نہیں ہوگی۔ جسم میں کہیں پہ درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے درد سے آرام ملتا ہے۔ پٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر لگانے سے منہ کی جھریاں دور ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے کھانے سے معدے کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کرے۔ صبح کے وقت پرندوں کی آواز سننے سے کانوں کی سماعت تیز ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ درخت کے سائے کے اندر جہاں مسافر بیٹھتے ہو یا راستے وغیرہ پر پیشاب کرنا گناہ ہے۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ ناظرین، پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ دبلے پتلے لوگ بھی گنے کا رس استعمال کیا کریں۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لال رنگ کا پہانا آنا بواسیر کی علامت ہے۔ ہاتھ اور پاؤں پر ایلوویرا لگا کر سونے سے زہریلے کیڑے انسان کے قریب نہیں آتے۔ ہری مرچ کھائیں، یہ بدن میں خون جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف دور کرتی ہے۔ سیب باقاعدگی سے کھائیں، رات کو کم از کم 1 سیب ضرور کھائیں۔ اس سے بار بار اور زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہے تو رات کو کلونجی کھایا کرو۔ وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو روٹی کھانے کے بعد 30 منٹ واک کریں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز چکھ لینے سے آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوگے۔ زیادہ گرم کھانے مت کھاؤ ورنہ دل کی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ لیمو پانی سانس کی بدبو کو ختم کر کے جلد کو چمکدار بناتا ہے۔ نہانے سے 5 منٹ قبل ناریل کے تیل کی مالش کرو، جلد بہترین ہو جائے گی۔ ایلوویرا جیل میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے نشان دور ہو جائے گے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ اجوا کھجور کھاؤ، آپ کا چہرہ کئی سالوں تک جوان نظر آئے گا۔ خواب میں آم دیکھنا خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ ممکن ہے کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا۔ خواب میں عورت خود کو حاملہ دیکھے تو یہ مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ ناظرین، خشک لیموں کی چھلکوں کا سکوب بنا کر اس میں نمک ملا کر دانت صاف کریں۔ اس سے دانتوں کا میل صاف ہو جائے گا اور دانت موتی کی طرح چمکنے لگے گے۔ اگر الٹیاں نہ رکتی ہو تو مریض کو بتائے باہر کے سول میں لال پسی ہوئی دیسی مرچ بھر کر کھلا دیں، الٹیاں رک جائے گی۔ بند گوبھی کا سالن بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گرم پانی پی لینے سے زندگی بھر پھیپھڑے خراب نہیں ہوگے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی اور خواب جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ بنے ہوئے چنے فاراپن کو دور کرتا ہے۔
بار بار پیشاب اور پتھری کا مسئلہ دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمروں کے کونے میں رکھنے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہے۔ کیلا جسم کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ سوتے وقت ناک میں بادام کے تیل کے 3 قطرے ڈالو، جلد خوبصورت ہو جائے گی۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جو دھوگے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھ پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ ترش پلکانا دماغ کو تیز کرنے کے علاوہ کئی ذہنی امراض سے محفوظ رکھتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کھانے سے درد شقیقہ کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بول کر اپنے بڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں نا انصافی کی کوئی گنجائش نہیں، وہاں دیر ہے اندھیر کبھی نہیں۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ جوائن کو یخنی میں ڈال کر استعمال کریں، اس سے دودھ میں اضافہ ہو جائے گا اور بچے کا پیٹ بھی خراب نہیں ہوتا۔ جس کی نظر کمزور ہو اس کو مچھلی کا سالن بنا کر کھلا دو، اس کی نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ بہرے فن سے نجات پانے کے لیے کھانوں میں کڑوا تیل یا روغن بادام ڈالنے سے بہرا فن دور ہو جاتا ہے اور کان کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آنکھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے خیر کے گلاب کے آنکھوں پر چھینٹے ماریں۔ کچی ادرک 1 چنے کے برابر روزانہ کھانے سے جسم کی چربی نہیں بڑھے گی۔ نیم کے پتوں کا رس جسم پر مل دینے سے جسم پر دانے نہیں نکلے گے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ دودھ میں مکھانے ملا کر کھا لینے سے 70 سال تک ہڈیاں مضبوط رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 چیزوں پر رشک کرنا اچھا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے دین کا علم عطا فرمائے اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور دوسروں کو یہ علم سکھاتا ہو۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے موڈ اچھا ہوتا ہے اور موٹاپا نہیں آتا۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ ناظرین، صبح اٹھنے کے فوراً بعد 1 گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ صبح خالی پیٹ 1 سیب کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ وقت پر سونے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، سردی کی کھانسی میں چاکلیٹ کھانسی کے سرپ سے 5 گنا زیادہ بہت اثر دکھاتی ہے۔ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جو مرضی کر لیں، آپ یہ یاد نہیں کر سکتے کہ آپ کا خواب کہاں سے شروع ہوا تھا۔ عام طور پر آپ اپنے آپ کو آئینے میں حقیقت سے 5 گنا زیادہ حسین دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ سائنس کے مطابق 90% لوگ اس وقت گھبرا جاتے ہیں جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ پوچھو آپ سے۔ ناظرین، فالسا ایسا پھل ہے جو اگر مسلسل 12 دن کھا لیا جائے تو جسم کی ½ کلو چربی پگھل جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ جوائن کھانے سے ہڈیوں کا گودا کم نہیں ہوتا۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگائے، بال گھنے ہو جائے گے۔ دارچینی زیادہ کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور دماغی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے۔ بعض عورتیں بچوں کو وہاں وہاں کسی نہ کسی چیز سے ڈراتی رہتی ہے، یہ بری عادت ہے، اس سے بچے کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اچانک وزن بڑھنا شروع ہو جائے تو سوتے وقت 1 گلاس پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پیا کرو، وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کاروبار میں برکت ڈالنی ہے تو کام شروع کرنے سے قبل سورۃ یاسین پڑھ کر کام شروع کریں۔ گائے کے دودھ کی کھیر بنا کر کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی اور چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ گردے کی پتھری کا علاج، شہد، لیموں کا رس اور زیتون کا تیل 1 چمچ ½ گلاس پانی میں حل کر کے پیئے۔ پتھری 12 دن میں تحلیل ہو کر باہر نکل جائے گی۔ ناظرین، قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ لوگوں کو ایک یہودی اپنا سامان دکھا رہا تھا۔
لیکن اسے اس کی جو قیمت لگائی گئی اس پر وہ راضی نہ تھا، اس لیے کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں میں فضیلت والا قرار دیا۔ یہ لفظ ایک انصار صحابی نے سن لیے اور کھڑے ہو کر انہوں نے ایک تپڑ اس کے منہ پر مارا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم میں موجود ہے اور تو اس طرح قسم کھاتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں میں فضیلت والا قرار دیا۔ اس پر وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے ابو القاسم، میرا مسلمانوں کے ساتھ امن اور صلح کا عہد و پیمان ہے، پھر فلاں شخص کا کیا حال ہوگا جس نے میرے منہ پر چانٹا مارا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے منہ پر کیوں چانٹا مارا؟ انہوں نے وجہ بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، اس قدر کہ غصے کے اثر چہرے مبارک پر نمایاں ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں آپس میں ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو۔ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کی تمام مخلوق پر بے ہوشی تاری سوا ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ انہیں کوہ طور کے بے ہوشی کا بدلہ دیا گیا ہوگا یا مجھ سے بھی پہلے ان کی بے ہوشی ختم کر دی گئی ہوگی۔ ناظرین، بیڑ کا گوشت پکا کر کھا لینے سے قوت باء میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ بوڑھوں اور بچوں کی بار بار پیشاب کی تکلیف ختم، رات کو بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہو تو اس کے لیے شام کے وقت پالک کا استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جو لوگ گردے کے مریض ہیں ان کو کیلے کا ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ جوائن اگرچہ صحت کے لیے مفید ہے لیکن خاص حد سے زیادہ بھی استعمال نہ کرے، اس سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ موٹی عورت ناپ میں لیموں کا رس ڈال دے، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ ناظرین، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مال تقسیم کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ ایک ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصے کے اثار دیکھے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی مگر انہوں نے صبر کیا۔ ناظرین، سبز پودینہ، انار دانہ، ادرک اور لہسن ہم وزن لے کر چٹنی بنا لیں اور 3 وقت کھانے کے ساتھ بغیر نمک کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے دل کے بنوال کھل جائے گی۔ صبح نہار منہ خریڑ کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدے اور آنتوں کے امراض سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔